چل بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجوفي البخاري رحمه الله تعالى. باب كيف الاشعار للميت. وقال الحسن الخرقه الخامسه يشد بها الفخذين والوجهين تحت الجلد. کون سے سکھاؤ؟ کیا وہ کون سا باب پڑھا؟ باب كيف الاشعار للميت. ایک سو اڑسٹھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. کتاب الجنائز چل رہے تھے اور جنائز میں مردے کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے اس کو سارا تمہارے سامنے ذکر کیا تھا. اب اس کے بعد کفن وغیرہ کو ذکر کر رہے ہیں. یہ بتایا تھا کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں گے کفن میں اور عورت کے لیے 5 ہوں گے. جو مرد کے 3 ہیں وہی عورت کے بھی 3 ہوں گے اور 2 زائد ہوں گے. ایک سینہ بند ہوگا اور دوسرا اوڑھنی ہوگی جو بال کو اس کے ذریعے سے چھپایا جائے گا. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس میں کفن کے متعلق بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے کفن کو بدن کے ساتھ لگایا جائے گا. اس کو ذکر کرتے ہیں کیف اشعار للمیت. شروع میں نے بتایا تھا کہ باب کیف کان بدل الوحی کے سلسلے میں کیف کے لفظ کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 باب منعقد کیے ہیں. ان میں سے 20 جلد اول میں ہے اور 10 جلد اخیر میں ہے. بہرحال ان میں سے کیے ہیں کیف اشعار للمیت. وقال الحسن، اسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے. الخرقۃ الخامسہ تشد بها الفخذین والورکین، جس کو ہم سینہ بند کہتے ہیں. تو وہ سینہ بند جو ہوگا وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ سودین جو ہے سینہ جو ہے وہاں سے لے کر ران تک وہ سارا کا سارا اس میں چھپ جانا چاہیے، بن جانا چاہیے. والورکین تحت الدرع، ایک درع کے بعد ہوگا. اب یہ جو سینہ بند ہوگا وہ سینہ بند کہاں پر رکھا جائے گا تو اس کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتائیں کہ پہلا تو ایک کپڑا ہوگا جو لفافہ کہا جاتا ہے. لفافہ کے اوپر جو دوسرا ہوتا ہے اس کو کفنی ہم کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو کیا ہے اس کے نیچے رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد کفنی رکھی جائے گی اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس کو کفن کو پہنایا جائے گا اور پھر اس وقت میں اخیر میں جو 5واں کپڑا ہوگا وہ اوڑھنی ہوگی، وہ عورت کے سر کو اور اس کے بالوں کو چھپایا جائے گا. جی. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني جريج بن ايوب اخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت ام عطيه امراه من الانصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا قالت
دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الاخره كافورا فان فرغتن فاذنني. قالت فلما فرغنا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، ان صاحبزادی کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا. انہی کی حدیثیں ساری تمہارے سامنے ذکر کی جاتی ہے، جس میں عورتوں کو کس طریقے سے غسل دیا جائے گا، کون غسل دے گا، کس طریقے سے غسل دے گا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے غسل کے سلسلے میں یہ ساری تفصیلیں بتائی ہے، وہی ساری چیزیں آ رہی ہے. اغسلها ثلاثا، 3 ایکائی یعنی 3 5 7 کا اعتبار کرنا چاہیے. 3 مرتبہ پانی ڈالے، 5 مرتبہ ڈالے، 7 مرتبہ ڈالے. اغسلها ثلاثا او خمسا اکثر من ذلك ان رأيتم ذلك، اگر تمہیں ضرورت ہو تو یہ ضروری نہیں کہ 5 یا 7 ہی پر اکتفا کرو، ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہو. بمائن و سدرین، وہ جو پانی ہوگا اس پانی کو گرم کیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد اس میں بیری کے پتے ڈالے جائیں گے. بیری کے پتے ڈالنے کی وجہ سے پانی میں نقاہت اور ستھرائی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اخیر میں کافور جانتے ہو، کپور جس کو آج کل کہتے ہیں، اس کفور کو اگر تم اس کو پیسو گے تو وہ چھوٹا چھوٹا آٹے کی طرح ہو جائے گا. ایک تو وہ ہوتی ہے کفور کی گولی، وہ نہیں ہے بلکہ کافور ہوتا ہے. اس کو ایک لوٹے میں یا ایک ڈول میں پانی میں بنا دیا جائے کافور ڈال کر، کافور والا پانی، اور سب سے اخیر میں مرد ہو یا عورت سب سے اخیر میں اس پانی کو، کافور والے پانی کو بدن پر بہا دیا جائے. جی فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنَّنِي، جب غسل کر کے فارغ ہو جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اطلاع کرنا. اور پھر اس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ادم پہنا ہوا تھا، وہ کپڑا اس کو اپنی بیٹی کے کفن میں دیا. جی قالت فلما فرغنا القى الينا حقوه فقال اشرنها اياه ولم يزد على ذلك ولا ادري اي بناته. یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی تھی؟ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کوئی بیٹی تھی، لیکن زینب تھی یا کون تھی وہ معلوم نہیں. جی وزعم ان الاشعار الفسناها فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة ان تشعر ولا تؤزر. باب هل يجعل شعر المرأة سر کے عورت کے جو بال ہیں اس بال کو پورے بال کو دھویا جائے گا. دھونے کے بعد ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس بال کے 2 حصے کر لیے جائیں گے، اور ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، اس طریقے سے کیا جائے گا. دوسرے اماموں کے نزدیک 3 حصے کیے جائیں گے، 2 یہ اور تیسرا درمیان کا یہ حصہ جو اس کو پیچھے چھوڑا جائے گا. جی هل يجعل شعر المرأة 3 قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وهشام بن ام هذيل عن ام عطية رضي الله عنها قال ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني 3 قرون. وقال وكيع عن سفيان ناصيتها وقرنيها. ناسیہ یعنی ادھر کے جو پیشانی والے جو بال ہیں سیدھے اس کو پیچھے رکھے گئے، اور یہ سائٹ والے جو بال ہیں اس کو الگ کیے گئے. جی باب يلقى شعر المرأة خلفها 3 قرون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن هشام بن حسان قال حدثنا حفصة بن عطية رضي الله عنها قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فغفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. باب ثياب البيض للكفن. کفن کے لیے دوسرا کلر کا اگر رنگین کپڑا ہو تو ابھی جائز تو ہے، منع نہیں ہے، لیکن افضل ہے وائٹ سفید کپڑے میں کفن دینا اچھا ہے، اور زندگی میں بھی سفید کپڑوں کو پہننا زیادہ اچھا ہے. جی حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کفن دیا گیا وہ بھی 3 کپڑے میں دیا گیا، کیونکہ مرد ہے 3 کپڑے میں دیا گیا، اور تینوں کپڑے سفید تھے. سہیلیت من قرصف کہتے ہیں کپاس کو، یعنی روئی کے ذریعے سے جو کپڑا بنایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں. جی لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ. قمیص جس طریقے سے ابھی اس وقت ہم نے پڑھا کہ جس میں آستین وغیرہ ہو، اس قسم کی قمیص نہیں تھی. جی اور امامہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنایا گیا. ہمارے نزدیک امامہ پہنانا مسنون نہیں ہے.
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک علماء کرام کی اگر لاش ہو تو اس وقت میں ان کو امامہ پہنایا جائے گا. جی باب الكفن في ثوبين. جلدی جلدی پر مجھے مت دیکھو. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا محمد بن ايوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھے. ایک صحابی اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. اچانک اونٹ پر سے وہ گر گیا اور گرنے کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور گردن ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. یعنی عرفات کے میدان میں حج کے احرام کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا. اس کے ساتھ کیا گیا وہ بتایا جا رہا ہے. او قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء مسجد وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروه. کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خوشبو وغیرہ نہ لگائی جائے. جی فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحنوط للميت. ملبدا يبعث يوم القيامة ملبدا. باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حنوط کے معنی ہے خوشبو کی. مرد کے بدن کے اوپر بھی خوشبو لگانا درست ہے, کپڑے کے اوپر بھی خوشبو اور عطر وغیرہ لگانا درست ہے. اس وجہ سے جتنا چاہے خوشبودار کپڑ بدن کو خوشبودار کیا جائے, بدن پر عطر لگایا جائے, داڑھی میں عطر لگایا جائے یا کیا ہے کوئی خوشبو لگائی جائے تو جائز ہے, درست ہے, منع نہیں ہے. جی حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ايوب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء مسجد وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. باب كيف يكفن المحرم. آگے جو ملبدن کا لفظ آیا تھا تو یہ کہتا ہے کہ میری حدیث میں ملبین یعنی تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ اٹھے گا. جی باب كيف يكفن المحرم. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشير عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما ان رجلا نقصه بعيره ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء مسجد وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله. احرام کی حالت میں تھا اور احرام کی حالت میں سر کھلا رہنا چاہیے. اس وجہ سے مرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سر اس کا کھلا رہنا چاہیے. جی فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقعصته فمات فقال اغسلوه بماء مسجد وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعثه يوم القيامة. قال أيوب ملبي وقال عمرو ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله بن ابي لما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا راس المنافقین تھا, سمجھنا ہے, اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اس کو پہنایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالا گیا. ظاہر بات ہے کہ وہ منافق تھا اور منافق کا اتنا اعزاز وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس لیے بعض صحابہ اعتراض کر رہے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ عبداللہ ابی کا جو صاحبزادہ تھا وہ پکا مسلمان تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا عاشق بھی تھا. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلداری کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان کو آپ کفن میں اپنا کپڑا دیجیے, آپ ان کے منہ میں تھوک مبارک بھی ڈال دیجیے تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری رضا کے لیے کر دیتا ہوں. اللہ عذاب دینا یا نہ دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. بہرحال اس وجہ سے عبداللہ بن ابی کے لیے جب ہو گیا تو لما توفي جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه. دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
حضرت عبداللہ ابن ابی جو تھا، میں کہا کہ تم نے حضرت کہا اس لیے کہ بظاہر وہ مسلمان تھا، صحابی تھا، سمجھنے میں اگرچہ وہ منافق تھا لیکن چونکہ وہ صحابی ہے اس وجہ سے بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو کیا ہے جتنا اعزاز اپنی طرف سے کر سکتے تھے کیا. جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبر پہ کھڑے بھی ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسارت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پکا منافق، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ تم اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھو نہ پڑھو، دعائے مغفرت کرو یا نہ کرو. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں اپنا اختیار ادا کرتا ہوں کہ میں دعا کروں گا، اللہ قبول کرے نہ کرے اللہ کی مرضی ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم نازل فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قبر حاضر، کسی کے منافقین کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. بہرحال اس کا ذکر میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک احسان کو پورا کرنا چاہتے تھے، اور احسان یہ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کافر قید ہو کر آئے تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے. اس وجہ سے وہ بھی قید ہو کر آئے، لیکن ان کے پاس جو ان کا کفنی تھی یا ان کا کرتا تھا وہ کسی کا کرتا ان کو آ نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے کہ وہ ہائٹ لمبی تھی، اونچے درجے کے تھے، وہ اونچے لمبے آدمی تھے وہ. تو عبداللہ ابن ابی یہ بھی لمبا آدمی تھا، اس نے اس وقت اپنا کرتا دیا تھا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا گیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس منافق کا کوئی بھی احسان ہمارے اوپر باقی نہ رہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کے وقت اپنا کرتا دے کر گویا کہ وہ احسان ادا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باقی نہ رہے. جی. فأعطاه قميصه فقال أعذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين، میں دو اختیار کے درمیان ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے رہو، بڑا کھڑے رہو، دعا کرو نہ کرو دونوں برابر ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں کھڑا رہ سکتا ہوں تو میں کھڑا ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی شان تھی. یہ پنکھا چلا دیں. جی. قال استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ 70 کا 70 کا لفظ ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ مغفرت کروں گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، لیکن اگر 71 مرتبہ کروں 72 مرتبہ کروں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اگر یہ مجھے معلوم ہوتا تو میں 72 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کرتا مغفرت کی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی شان تھی. سمجھنا ہے نہیں؟ ہمارے یہاں تو ذرا سی کیا کہیں ذرا بنتی نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اندر سے خوش ہوتے ہیں، اچھا ہے لگ لیتے اس کو. سمجھنا ہے نہیں؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا منافق ہے، وہ کئی جگہ پر تکلیفیں پہنچائی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 کا لفظ کہا تو 70 سے مراد یہاں پر تکثیر ہے. 70 مرتبہ میں نے کہا لیکن مانتے نہیں تم، تو یہ 70 مانے 70 کا لفظ نہیں ہے بلکہ تکثیر کے لیے ہے. تو اس طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے تکثیر کے لیے کہا. اگر اللہ تعالیٰ نے تحدید کے لیے کہا ہوتا تو میں 70 کی جگہ پر 71 مرتبہ مغفرت کرتا، 72 مرتبہ مغفرت کرتا تاکہ اس کی مغفرت ہو جاتی. جی. فلن يغفر الله له فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منع کرنے کے باوجود بھی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عبد سمع جابرا قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما دفن فاخرجه فنفذ فيه من رزقه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے پہنچے، اس کی لاش کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا. لاش کو قبر میں رکھ دیا گیا ہو، ابھی مٹی نہ ڈالی گئی ہو، بند نہ کیا گیا ہو تو اس کو کھولنا جائز ہے.
لیکن جب مٹی ڈال لی گئی, قبر بند کر دی گئی, اب کھولنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر ابھی مٹی ڈالی نہیں گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان کے لیے آپ کیا ہے تبرک دے دیجئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پھر کھول کر اس کو اپنا کپڑا بھی دیا اور منہ میں لعاب مبارک بھی ڈالا. جی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب سهول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا ابي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال ابو عبد الله ابو نعيم لا يقول ثلاثة وعبد الله بن الوليد عن سفيان يقول ثلاثة. کفن میں امامہ نہیں ہوگا, امامہ دینا ہمارے نزدیک کی امامہ پہننا نا مسنون نہیں ہے. جی حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب بيض سهولية. سفید سہولی جگہ کا نام ہے, وہاں کا سفید کپڑا. جی ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن من جميع المال. ابھی قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتاده. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ مردے کو کفن پہنایا جائے گا, لیکن وہ کفن کے پیسے کون ادا کرے گا؟ اس لیے کہ بھئی آدمی تو مر گیا, مرنے کی وجہ سے اب اس کے پاس تو کوئی رہا نہیں, کو اس کو مانگو گے تو ابھی وہ نہیں دینے کا, سمجھنا ہے نا. تو اب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ مسجد والوں نے, جماعت والوں نے اپنے پاس کفن رکھا ہوا ہی ہوتا ہے, انہی میں سے وہ دے دیتے ہیں, یہ ان کا احسان ہے. باقی مرنے والے کا کفن کسی کے اوپر نہیں ہے, اس نے جو کچھ مال چھوڑا ہوا ہوگا اس مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ دیا جائے گا. کفن دفن کے خرچے کے بعد اس کا جو قرضہ ہوگا وہ پورا قرضہ ادا کیا جائے گا, اور قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر وصیت کی ہے تو سولوں سے مال کی وصیت دی جائے گی, اور پھر جو مال بچے گا وہ میراث میں تقسیم کیا جائے گا. جی به قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتاده وقال عمرو بن دينار الحنوة من جميع المال. یعنی کفن میں صرف یہ نہیں کہ کپڑا ہی وہ جو ہوگا وہ میت کا کپڑا ہی اس کے پیسے سے ہوگا, بلکہ حنوط خوشبو لگائی جائے گی, عطر لگایا جائے گا, صابن استعمال کیا جائے گا, یہ ساری چیزیں جو ہوگی وہ سب کے سب کفن کے اخراجات میں شمار ہوگی. جی وقال ابراہیم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفیان اجر قبری والغسل هو من الكفن. اسی طریقے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مرنے والا مر گیا لیکن وہ کسی پر بوجھ نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے جو قبر کھودنے کی اگر مزدوری ہو, کہیں قبر کو کھودنے کے لیے مزدور بلانا پڑتا ہے تو اس کی مزدوری بھی اسی کے پیسے میں سے دی جائے گی. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہمارے یہاں تو آسان ہے, کتنا خرچہ ہوتا ہے, لیکن ہم مرے تھوڑے گے, ہمیں پتہ چلے گا. کہاں سے آواز آ رہی؟ اچھا, کس میں ہوتے ہیں 5,000 روپے؟ اچھا, کہاں پر رہتا ہے؟ راندیر میں. راندیر میں بھی 5,000 روپے دینے پڑتے ہیں. کیا بولتا ہے؟ قبرستان والے لیتے ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, خرچ کی بات کر رہا ہوں. سمجھنا ہے نہیں؟ یہ تو قبرستان والے جو, ویسے تو ان کے علاوہ ہمارے یہاں انگلینڈ میں اگر کوئی آدمی مر جائے گا تو 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے, اس لیے کہ وہاں زمین بھی خریدنی پڑتی ہے اپنے اس کے لیے, دفن ہونے کے لیے, اور دوسری ساری چیزیں. بہرحال اس کے کفن میں سے ہوگا, جان دو دیا جائے گا جتنا ہوگا, چاہے کچھ بھی ہو. ہمارے گاؤں میں تو کچھ بھی دینا نہیں پڑتا, گاؤں کی بات کر رہا ہوں. جی حدثنا حلم محمد المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد عن ابيه قال اوتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دستور تھا, کئی مرتبہ یہ پہلے گزر چکا ہے, لیکن پھر آیا تھا. بتا دو کہ وہ حضرات جب اللہ تبارک, انہوں نے بہت ہی
तंगी में और तुर्शी में अपना जमाना गुजारा है, भूख प्यास में वगैरह में। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतें आने लगी तो उस सूरत में वो पुरानी जिंदगी को भूले नहीं, बल्कि वो उनको याद करके एक जमाना हमारा था, खाने को नहीं मिलता था, पीने को नहीं मिलता था, पहनने को नहीं मिलता था, और अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका दे दिया। तो हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ के पास होते हैं यौमन बेतआमिन وقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني. मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही नरम नाजुक मिजाज के, आला दर्जे के, ऊंचे दर्जे के, बहुत ही ज्यादा मालदार किस्म के सहाबी थे। मौजूदा जमाने की इस्तिलाह में अगर मैं बात करूं तो कभी ऐसा कपड़ा नहीं पहनते थे जिसके ऊपर शिकन पड़ी हुई हो, साफ सुथरे रहा करते थे। लेकिन जब मुसलमान हो गए तो सारी सहूलतें सब खत्म हो गई। तो कहा कि क़ुतिल मुसअब इब्न उमैर وكان خيرا مني. वकाना खैरम मिन्नी। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की एक खास हालत थी जो सोचने की और याद रखने की है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अपने को सबसे ज्यादा खताकार, हालांकि बहुत नेक थे रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, लेकिन इसके बावजूद अपने को सबसे ज्यादा खताकार और गुनहगार समझते हैं। और हम सबसे ज्यादा खताकार और गुनहगार हैं, लेकिन अपने को समझते हैं कि इससे तो मैं अच्छा हूँ, इससे तो मैं अच्छा हूँ, ये फर्क है। तो कहा कि काना खैरम मिन्नी, ये इधर तक खींच ले, उन लोगों के चेहरे अनवार नजर नहीं आ रहे। इसको तो रहने दो, इसको इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपना टिपाई खींचो इधर, बस खींचो इधर, और खींचो और खींच लो, चल। فلم يوجد له ما يكفن فيه الا غربة. कफन के लिए पूरा कफन, गुर्बत का जमाना था, पूरा कफन भी नहीं मिला जी। وقتل حمزة. और इसी तरीके से सैयदुल शहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका भी इंतकाल हुआ था। वो भी इस गुर्बत में, इस तंगी में कि पूरी चादर भी ऐसी नहीं थी कि जो उनको पूरे को काफी हो जाती। पाँव की तरफ खींचते तो सर खुल जाता था, और सर को छुपाते तो पाँव खुल जाया करता था जी। और रजुल आखर खैर मिन्नी फलम युजद लहु मा युकफन फीही. यानी ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे थे, नेक थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी ये हालत हुई। और आज हम खताकार हैं, गुनहगार हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को सबसे ज्यादा फिक्र थी वो आखिरत की थी। हम लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र है वो दुनिया की, उनको फिक्र थी वो आखिरत की थी। इस वजह से वो ये समझते थे कि दुनिया में जैसे भी तंगी तुर्शी से कट जाए कोई हरज की बात नहीं, आखिरत में राहत मिलनी चाहिए, समझ में। तो इस वजह से हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मालदार साहबी हैं। इनके मालदार के कई किस्से मैंने तुम्हारे सामने पहले भी जिक्र किए थे, समझ में नहीं। वो कह रहे थे कि इससे अच्छे थे हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन इसके बावजूद उनको कफर की वो सहूलतें मैसर नहीं हुई, और आज हमारे लिए सारी सहूलतें हैं। तो ये समझ रहे कि हम गुनहगार हैं, गुनहगार होने के बावजूद इतनी राहत है, तो ये खुश नहीं होते थे, ये नहीं समझते थे कि हम नेक है इस वजह से, बल्कि ये समझते कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस्तिदराज है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से डील है कि देखो चलो क्या होता है। जैसे पतंग को तुमने देखा होगा कि जिस पतंग के और मैच होती है और जिसको काटना होता है तो उसको ढूंढ देते हैं, समझ में, और फिर एकदम खींच लेते हैं तो कटकर साफ हो जाता है। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ढील दे रहा है, और फिर जब गिरफ्त आएगी तो मजबूती से आ जाएगी। फिर वो इनके समझ में था, इस वजह से कहा वो मुझसे अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद और आज हमारे लिए बोसत लना मिनद दुनिया فلم يوجد له ما يكفن فيه الا غربة. لقد خشيت ان يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي. باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد. इसको कफन किफायत कहते हैं। अच्छा तो है 3 कपड़े हो, अच्छे हो, पूरी तरीके से हो, लेकिन अगर 3 ना हो तो 2 से भी काम चल जाएगा, 2 ना हो तो 1 से भी काम चल जाएगा, और अगर 1 भी पूरा ना हो तो उसको बता रहे हैं कि अगर पूरा कफन नहीं हो, जितना मिल जाए, जितना मैसर आ जाए उसको कफन में लगाओ, और दूसरा क्या बदन को छुपाने के लिए घास या पत्ते वगैरह उसके ऊपर डाल दो जी। حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف اوتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة ان غطي راسه بدت رجلاه
وإن غطي رجله بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا ثم جعل يبكي حتى غرق الطعام. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي به رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بوبة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی حیاتی میں مستقبل کے خیال سے اگر کوئی آدمی کفن کی تیاری کر کے رکھے تو جائز ہے کہ ناجائز؟ اس لیے کہ کب موت آئے گی بے یا اربن تموت یہ تو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی پہلے سے کفن کی تیاری رکھتا ہے، اپنے ساتھ کفن رکھتا ہے، تیار کر کے رکھتا ہے، جب بھی موت آ جائے گی تو یہ کفن کام آ جائے گا، تو اس طریقے سے کفن رکھنا جائز ہے، درست ہے. من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة اور ایک قصہ تم نے سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کپڑے کی بہت ضرورت تھی، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خود میں نے اپنے ہاتھ سے اس کپڑے کو بنا ہے، تیار کیا ہے اور میں لے کر آئی ہوں کہ آپ اس کو پہنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کی بہت ضرورت تھی. کہیں گزری تھی یہ حدیث؟ تو بھی نہ کہہ رہا ہے؟ اچھا تو بھی اسی کے ساتھ ہے پھر. اور جب میں ابھی بتاؤں گا تم کا کہ ہاں تو پھر یاد آ جائے گا. وہ آئی اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کی ضرورت تھی، اسی وقت لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور نئے کپڑے پہن کر آ گئے. آ کر مجلس میں بیٹھے تو ایک دوسرا صحابی تھا، اس نے دیکھا وہ کہا ماشاء اللہ کتنا اچھا ہے کپڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دے دیجئے. سمجھنا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات تھی کہ جس کی زبان پر لا آتا ہی نہیں تھا. پھر اٹھ کر گئے گھر میں، پرانے کپڑے پھر پہنے اور نئے لا کر اس کو دے دیا. اب اس کو دے دیا تو وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈانٹنے لگے کہ شرم نہیں آتی تمہیں، مانگ لیا تم نے. تو کہا میں نے مانگا اس وجہ سے کہ میں اس کو کفن میں استعمال کروں گا. پڑھا ہے کہیں؟ اچھا نہیں پڑھا ہے؟ اچھا ہے. اگر تم اب بھی کہو گے نہیں پڑھا تو پھر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کیسے بیوقوفوں کو پڑھایا. آیا ہے کئی مرتبہ یہ حدیث گزری ہے. چل تم لوگ یاد تو رکھتے نہیں، محنت کرتے نہیں، اس لیے کیا کرے. جی قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي انصار رضي الله عنه ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منثورة فيها حاشيتها تقولون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها میں پہناؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت بھی تھی، کپڑا جو تھا وہ. یہ تو ہمارے حالات ہے، شاید ہی کوئی غریب اس میں ایسا ہوگا کہ جس کے پاس 5 جوڑی کپڑے نہ ہو. ہے کوئی 5 جوڑی سے کپڑے کسی کے پاس کم؟ حضرت شیخ نوار اللہ مرکزوں کے متعلق ہم نے دیکھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق سنا کہ ایک ہی جوڑ کپڑا ہوتا تھا. جمعہ کے دن وہ ندی کنارے جاتے، غسل کرتے، کپڑا دھوتے، سکھاتے اور وہی پہن کر آ جاتے تھے. یہ ہمارے قابلین اور یہ ہمیں. خیر بہرحال جی. فخرج إلينا وإنا إزاره فحسنها فلان فقال
اكسنيها ما احسنها فقال القوم ما احسنت لبسها النبي صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہ ثم سألت یعنی شرم نہیں آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند تھے، محتاج تھے، کپڑے کی ضرورت تھی اور ایک کپڑا آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو پہن بھی لیا اور تم نے مانگ لیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے مانگا اس وجہ سے کہ میں اس کو اپنے کفن میں استعمال کروں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے ابھی تو زندہ ہے لیکن مرنے کے بعد کفن کی ضرورت ہوگی، پہلے ہی سے کفن کے لیے تیاری کی، یہ تیاری کرنا جائز اور درست ہے۔ جی وعلمت انه لا يرد قال اني والله ما سالته ليلبسه وانما سالته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه۔ اور پھر وہ کپڑا اس کے کفن میں استعمال بھی ہوا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ کپڑا اس کو دیا گیا۔ جی باب اتباع النساء الجنازة، جنازے میں عورتوں کا جانا جائز ہے کہ نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو عورتیں نہیں جاتی لیکن ویسٹ انڈیز میں عورتیں جنازے کے ساتھ جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتے ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عورت جنازہ اٹھائے گی بھی نہیں، جنازہ کے ساتھ جائے گی بھی نہیں، جنازے کے دفن میں بھی شریک نہیں ہوگی، عورتوں کے لیے جنازے میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ جی حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن خالد الحذائي عن ام الهذيل عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا باب احداث المرأة على غير زوجها۔ حدثنا مسدد قال حدثنا غم کرنا، تعزیتی پیغام، تعزیت کرنا، کتنے دنوں تک تعزیت کر سکتے ہو، کتنے دنوں تک کیا ہے غمگینی کے لیے غم کے دن ہو سکتے ہو۔ آج کل بھی ذرا سا بھی کوئی آدمی مر جائے گا، حکومت کے لائن سے بھی کوئی آدمی مر جائے گا تو 10 دن کا سوگ ہے، 15 دن کا سوگ ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے حکومت کی لائن سے۔ اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ایک سال تک سوگ منایا جاتا ہے، شادی نہیں کی جاتی، نہیں ابھی تو ابا کا انتقال ہو گیا، برس بھی پورا نہیں ہوا، ہوتا ہے نہیں، یہ سوگ منایا جاتا ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ سوگ صرف 3 دن ہے، 3 دن تک سوگ منا سکتے ہو۔ اور اگر عورت ہے تو چونکہ عورت کے لیے بہت بڑی نعمت اس کا شوہر تھا، وہ شوہر کے ختم ہونے پر، اس نعمت کے ختم ہونے پر اربعۃ اشہر و عشرہ 4 مہینے اور 10 دن اس کو سوگ منانا چاہیے۔ اس کو کیا ہے سوگ منانا اس کے لیے، عورت کے لیے جائز ہے۔ باقی اس کے لیے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی ہو، بڑا شیخ ہو، بڑا استاد ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، محبوب ہو، کوئی بھی ہو، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن مفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية فلما كان اليوم الثالث دعا بصبح۔ صحابہ کرام کی عورتیں جو تھی وہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھو 3 دن سے زیادہ ہم سوگ نہیں کرتے، بوڑھیاں ہوتی تھی اس کو کیا ہے آج کل کی اصطلاح میں میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن 3 دن کے بعد اس میک اپ کے سامان کو، خوشبو کو وہ منگاتی تھی اور لگاتی تھی۔ کہا کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، میک اپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے لگایا کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں مناتے۔ جی فتمسحت به وقالت نهينا ان نحد اكثر من 3 الا لزوج۔ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب بن موسى قال اخبرني محمد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها قالت لما جاء نبي ابي سفيان من الشام دعت ام حبيب۔ جب اطلاع آئی نہ کہتے ہیں موت کی خبر کو، کس کی موت کی خبر آئی؟ تم لوگ کتاب میں دیکھتے تو ہے نہیں، ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے سے یاد نہیں رہتا ہے ابو سفیان کا پڑھا تو توجہ سے سنتے نہیں ہو تم لوگ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر آئی ملک شام سے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ جاؤ گے اور بقیع الغرقد میں جاؤ گے تو وہاں تمہیں بتایا جائے گا یہ حضرت ابو سفیان کی یہ جگہ ہے قبر کی۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تھا، اس وجہ سے یہ راوی کا سہو ہے۔ جی لما جاء نبی سفیان من الشام، ام حبیبہ حضرت ابو سفیان، اب تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ تھی۔ جب ان کے والد کی انتقال کی خبر آئی تو انہوں نے 3 دن کے بعد وہ کیا خوشبو وغیرہ لگایا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ میں سوگ نہیں منا رہی۔ جی
دعت أم حبيبة بسفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إن كنت عن هذا لغنية لولا أني یار مجھے مستغنی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں بوڑھی ہو گئی، مجھے اس قسم کی کیا ہے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اب لگا رہی ہوں صرف اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ شوق کرنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے. جی لولا أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحل عليه 4 أشهر و10. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة. مجھے اتنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس وجہ سے ابھی لگا رہی ہوں تاکہ یہ ایک احتمال ہے کہ میں شوق منا رہی ہوں، وہ احتمال ختم ہو جائے. جی ما لي بالطيب من حاجتي غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحل على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. باب زيارة القبور. قبور کی زیارت کرنا، زیارت قبور یہ مسنون ہے، اچھا ہے، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں. موت یاد آتی ہے اور پھر اس میں جب جاؤ گے تو ہوگا کہ کیسا شان و شوکت والا کیا آدمی تھا، آج مٹی میں پڑا ہوا، کوئی ٹھکانا نہیں، اور کل ہمارا بھی موت کی یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی. اس وجہ سے زیارت قبور کرنا چاہیے. جی حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره فقالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کیا گیا، وہ بیٹھ کر رو رہی تھی وہاں پر. قبر کی زیارت، عورتوں کے لیے قبر کی زیارت کرنا جائز ہے. ابھی جو بتایا تھا وہ دفن میں شریک ہونا منع ہے، لیکن قبرستان کی زیارت کرنا جائز ہے. تو وہ قبر میں بیٹھ کر رو رہی تھی. یہ حدیث بھی پہلے گزر گئی تھی، سمجھنا ہے پتہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، رو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میری بیٹا صبر کرو. اب اس کو تو معلوم نہیں تھا، پہچانتی نہیں ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے کہا کہ ہاں صبر کرو، مجھ پر کتنی مصیبت پڑی ہے وہ تم نے معلوم ہے نہیں، ایسی مصیبت تمہارے پر پڑی ہوتی اور تم صبر کرتے تو پتہ چلتا. آدمی کو صبر کے موقع پر آدمی اس قسم کی چیزیں کہیں دیا کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا کہ ارے پگلی تجھے معلوم ہے تم نے کس کو کہا؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا کس کو کہا؟ کون تھا وہ؟ کہا کہ وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہا کہ اچھا. پھر یہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہاں پر یہ حدیث گزری تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کوئی کیا ہے دربان نہیں تھا، وہ وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ پہلی مرتبہ پہنچے اس وقت صبر کرو، وہ صبر ہے. باقی پھر تو بعد میں تو صبر ویسے ہی آ ہی جاتا ہے. جی فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك. فقالت إنما الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت بباب بكاء أهله عليه. میت کو عذاب پہنچتا ہے کہ نہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک میت کو عذاب پہنچتا ہے. سمجھنا ہے نہیں. اور اصل تو زندگی کیا ہے وہ سمجھ لو. ایک تو عدم کی زندگی ہے جس میں ہم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اس کے بعد کیا ہے وجود کیا اندر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باپ کی پیٹ سے ماں کے رحمدانی میں داخل کیا، بچے پیدا ہو گئے. یہ عالم دنیا ہے. اور پھر جب یہ عالم دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو عالم آئے گی وہ عالم کیا ہے برزخ ہے. اس کو برزخ کی کہا جاتا ہے. تو مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کا جو زمانہ ہے، جتنا زمانہ ہے، جیسا زمانہ ہے، اس کو برزخ کا زمانہ کہا جاتا ہے. اور برزخ کے زمانے کو ہم اپنی اصطلاح میں قبر کے عذاب سے یا قبر کے زمانے سے
इसलिए कि आमतन उनको कब्र में दफन किया जाता है, इसलिए कहते हैं कब्र का जमाना ये, कब्रस्तान का जमाना। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कब्रस्तान ही हो, हवाई जहाज में चीथड़े उड़ गए हो, बम में चीथड़े उड़ गए हो, तो वो भी सारा का सारा। इसलिए मैंने बताया कि ये याद रखना कि पैदा होने से लेकर मरने तक ये आलम दुनिया है, और मरने के बाद से लेकर फिर दोबारा जिंदा होने तक का जो जमाना है वो आलम बरज़ख है। समझ में आया नहीं? अब आलम बरज़ख में किसी तरीके से भी हो, चाहे खा लिया हो, जल गया हो, किस तरीके हो, लेकिन वो एक जिंदगी मुस्तकिल एक और जिंदगी है। और फिर जब दोबारा जिंदगी हो जाएगी, उठाया जाएगा, तो वो आलम आखिरत है, यौमुल जज़ा है। अब हम तो इस वजह से कहते हैं कब्र में अज़ाब होता है, क्योंकि आमतन कब्र में दफन कर दिया जाता है, मिट्टी में आमतन दफन होता है, इसलिए हम इसको कब्र का जमाना कहते हैं, कब्र का अज़ाब कहते हैं। तो कब्र का अज़ाब ये नहीं बल्कि क्या है, आलम बरज़ख में है। हर सूरत में तकलीफ होती है, तकलीफ पहुंचती है, अज़ाब होता है। जब तक आदमी दुनिया में है, अल्लाह तबारक व तआला आमतन उसके गुनाहों पर सजा नहीं देता। समझ में? कभी किसी वजह से, किसी मसलियत की वजह से किसी को दे दिया जाए वो और मसला है, लेकिन आम गुनाह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत न करो तो अभी तुम्हें कोई तकलीफ अल्लाह ताला नहीं देगा। समझ में है ना? हाँ, जब मरने के बाद हिसाब किताब होगा उसको पता चलेगा कि अब वो बदले का जमाना है, वो इस वजह से। समझ में? अब तो दो मसले यहाँ पर साथ में चल रहे हैं। एक तो ये कि मरने के बाद कब्र में अजाब हो, कब्र से मुराद आलम बरज़ख, कब्र में अजाब होता है या नहीं होता? हमारे नजदीक कब्र में अजाब होता है। समझ में? अगर जो गुनाह है तो उसकी वजह से होता है, जैसा भी है कि पेशाब के कतरे से एहतिराज न करो तो अजाब होता है, वगैरह वगैरह। और फिर इसके बाद क्या है, असल अजाब जो होगा वो हिसाब किताब के बाद होगा, वो जो यौमुल जज़ा का होगा, क़यामत के दिन का कहा जाता है उसको। यहाँ पर इसी को जिक्र कर रहे हैं जी। हाँ, यानी अब यहाँ पर यह है कि अगर कोई आदमी का इंतकाल हो गया, ये तो एक मुस्तकिल अज़ाब की सूरत बताई। अब एक दूसरी सूरत कि अगर किसी आदमी का इंतकाल हो गया, अब उसके लिए लोग रो रहे हैं, बाप का इंतकाल हो गया और बेटे रो रहे हैं, बीवी रो रही है, तो बेटे और बीवी के रोने की वजह से मुर्दे को अजाब होगा या नहीं होगा, ये दूसरा मसला है। मसला समझ में आ गया कि नहीं? तो इसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मसलक ये है कि हमारे रोने की वजह से मुर्दे के ऊपर अजाब होता है। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि ला तज़र वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, एक के गुनाह की सजा दूसरे को नहीं मिला करती। रोए तुम और सजा उसको मिले, ये तो गलत बात है। इस वजह से वो फरमाते हैं कि रोने की वजह से, हमारे रोने की वजह से मुर्दे को अजाब नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर वो मुर्दा वसीयत करके मरा हो कि मेरे बाद खूब रोया जाए मेरे लिए, तो उस सूरत में उसकी गलत वसीयत की वजह से गुनाह होगा, वो दूसरी बात है। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह फरमाते हैं, और उसकी वजह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि असल वजह ये है, उनको समझने में जरा सी गलती हुई। एक यहूदिया का इंतकाल हो गया और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके घर वाले उसके ऊपर रो रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और आकर कहा कि ये लोग रो रहे हैं और वहां उसको अजाब हो रहा है, यानी यहूदी होने की वजह से, यहूदियत में वो मर गई या मर गया, तो मरने की वजह से वो तो कब्र का अजाब में मुब्तला हो गया, या तो उसके ऊपर अजाब शुरू हो गया। तो ये लोग रो रहे हैं, वहां उसको अजाब हो रहा है। तो रोना अलग चीज है, अजाब होना अलग चीज है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, इनको ये लोग ने ये समझा कि इनके रोने की वजह से उनको अजाब हो रहा है जी। ये दूसरा मसला है कि अगर कोई आदमी हो और वो क्या है, लोगों को अगर सही तरबियत नहीं कर रहा हो और वो गलत काम करे, तो इस वजह से उनको तो गुनाह होगा ही, लेकिन तुम्हें भी गुनाह होगा, इसलिए कि तुम राई हो और राई होने की वजह से तुमको सही तरबियत करनी चाहिए थी और सही तरबियत नहीं कर रहे हो, इस वजह से गुनाह होगा। हाँ, तुम सही तरबियत तो कर रहे हो, लेकिन वो लोग नहीं मानते, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। वरना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पूछेगा कि ये लोग फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे,
یہ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ سمجھ میں تم نے تو کہہ دیا اور پھر وہ کرے نہ کرے وہ تو تمہاری ذمہ داری ہے. تو کہا کلکم راعٍ وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ. ہر انسان کا جو بدن ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ اس کی رعیت ہے. ہاتھ پاؤں کیا کر رہے ہیں اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. جی فإذا لم يكن سنتي فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى وهو كقوله وإن تزر مصيبة لكننا لا يؤمن منه شيء وما يرخص من البكاء في غير موته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول مثل من دمها. اس وجہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا قابل تھا جس نے قتل کیا تھا کیونکہ وہ دنیا میں پہلی مرتبہ قتل کا کام کیا تھا اس وجہ سے انہوں نے قتل کیا. تو من سن سنتن حسنۃ بہت ہی ایک اچھی بات ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. اور وہ یہ کہ من سن سنتن حسنتن اگر کسی آدمی نے کوئی اچھا راستہ اختیار کیا کوئی اچھی بات چالو کی من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا تو اس صورت میں اس کو ثواب ملے گا. سمجھنا خود کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور دوسرے کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. ہم نیکی کا کام جو کرتے ہیں ان سب کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے. اور من سن سنتن سیئۃ اگر کسی نے کوئی برا کام بری چیز بری بات چالو کی اور وہ چالو ہو گئی تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے عمل کرنے والے کو تو عمل کا گناہ ہوگا لیکن تم سبب بنے ہو اس وجہ سے تم بھی گنہگار ہوں گے. سمجھ نہ گیا؟ اس وجہ سے اچھے کام کرنے کی اور اچھے کام کو جاری کرنے کی کوشش کرنا اور برے کام یا بدعت یا بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا. جی تو یہ چونکہ قاتل جو تھا قابل اس نے قتل کیا تھا اس وجہ سے اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا سبب بنا سبب کی وجہ سے یہ ہوا. جی وذلك لأنه أول من سن القتل. حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا ابن عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي رحمانة قال حدثني أسامة بن زيد قال أرسلت مجھے وہ بہت ساری پرانی باتیں یاد آ گئی وہ جو سبق میں ہوئی تھی لیکن وہ تو اب کرتے ہی ہوں گے اس وجہ سے اب بعد میں رات کو سونے سے پہلے کے معمول سب نے کیا تھا کل نہیں کیا تھا وہ بتاؤ ذرا. ارے سننے میں نہیں آ رہا کیا؟ فٹافٹ دے مجھے سبق پڑھانے میں دیر ہو رہی. تو میرا شیطان مجھے پہلے سے کہتا ہے کہ نمونے اور ننگ تو نکلیں گے ہی. پھر اس کے بعد جمعہ کا غسل پھر اس کے بعد صفحے اول میں کہہ دیا تھا آپ کرو گے تو تمہیں تو ثواب ملے گا لیکن دوسرے کو بھی ملے گا لیکن جب نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. کر لو کیا کرتے ہو کچھ نہیں کر سکتے ہم کرو نہ کرو کوئی بات نہیں. تم لوگ سدھرنا نہ چاہو تو زبردستی ہم سدھر سکتے ہی نہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو یہ آخری سال ہے اس میں تم جتنا سدھرو گے زندگی بھر تمہاری اچھی گزرے گی اور یہ سال بھی ایسا ہی گزارا تو پھر ایسا ہی ہوگا. کچھ نہ کچھ پڑھ لو سیکھ لو جو حدیث آئے اس کے اوپر عمل کرو. جی چل. قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن لم لي قمدا فأتنا فأرسل يقيل السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال حسبته أنه قال كأنها سن ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله. ایک تو ہے رونا اور ایک ہے دل میں غم ہو رنج ہو اس کی وجہ سے آنکھ میں سے آنسو نکل آنا. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے. دل میں اگر نرمی ہو رحم ہو تو ذرا سے بھی دل میں کمزوری آئے گی دل میں رنج ہوگا آنکھ میں سے آنسو نکل آئے گا. یہ آنکھ میں سے آنسو نکلنا منع نہیں ہے لیکن زبردستی چلا چلا کر رونا اور نہ ہو تو بھی آنکھ میں سے آنسو لانا یہ منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں سے آنسو نکل آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھ میں سے آنسو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کے آنسو ہے جو نکلنے چاہے دل میں نرمی ہوگی تو آئے گا. جی. قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمن.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا حليف بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اس بنت کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کا نام ام کلثوم ہے جی. قال ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں سے بھی آنسو نکل آئے. سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنکھ میں سے آنسو نکل رہا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آنکھ میں سے آنسو نکلنا بے صبری کی علامت ہے، حالانکہ یہ بے صبری کی علامت نہیں ہے، یہ حزن اور غم کی علامت ہے جی. قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يفارق الليلة. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیا اہلیہ محترمہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا اور اسی رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی کے ساتھ جمع کیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یہ ناپسند ہوا، کہہ رہے اتنا زیادہ بیٹی بیوی مرنے کی حالت میں جان نکل رہی ہے اور تم گل چھوڑے اڑا رہے ہو. سمجھنا ہے حالانکہ یہ منع نہیں ہے، جائز ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کئی دنوں سے بیمار تھی، اس وجہ سے جمع نہیں کر سکے تھے اور جمع کی ضرورت پیش آ گئی تو باندھی کے ساتھ جمع کر لیا، گناہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان کے تنبیہ کے لیے کہ کسی نے گزشتہ رات جمع نہ کیا ہو ایسا کوئی آدمی ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، میں نے جمع نہیں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبر میں اترو. حضرت عثمان کو نہیں اترنے دیا. لم يقارب الليلة. فقال ابو طلحة انا قال فانزل قال فنزل في قبرها. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة قال توفيت بنت لعثمان بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس واني لجالس بينهما او قال جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان الا تنهى عن البكاء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. رونے کی آواز آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی گھر میں رو رہے ہیں، عورتوں کو رونا سے روکو، مت چلا کر رونا مت دو. قال ان الميت لا يعذب بالبكاء ينبغي عليه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندے کے رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تمہارے رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب ہو رہا ہے جی. فقال ابن عباس قال كان عمر يقول بعد ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برب تحت ظل سمرة فقال اذهب. ایک ببول کے درخت کے نیچے بہت سارے لوگوں کا جمگٹا ہو رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دیکھو تو صحیح یہ سارے لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں. فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعوه لي فرجعت إلى صهيب. حضرت صاحب جی کہا کہ بلا کے لا، ان کو بلا کر لائے فراجع تو فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا تو شہادت کا زخم لگا تو یہ صاحب رونے لگے دوستی کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے. تو کہا کہ یہ صاحب تمہیں معلوم نہیں، حضرت عمر کہتے تھے کہ تمہارے رونے کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو تمہارے رونے کی وجہ سے حضرت عمر کو تکلیف ہو رہی ہے جی. يقول وأخاه وصاحباه فقال له عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ ہمارے رونے کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ یہ مسلک صحیح نہیں ہے. حضرت عائشہ انکار کرتی ہے تو اس کا وجہ بتایا کہ حضرت عائشہ منع کر رہی ہے جی. فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء ينزل عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذاب ببكاء ينزل عليه. وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر شيئا. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو غلط بتایا. حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے
لیکن اس کے باوجود ادب کے مارے انہوں نے حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کہا، ورنہ ہمارے جیسے ہوتے میرے والد نے کہا اس کے خلاف کر رہا ہے، بڑا جنگ ہو جاتی، لیکن یہ صحابہ کا ایک دوسرے کا احترام تھا. جی حدثنا اسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر قال قالنا ابو اسحاق وهو الشيباني عن ابي بردة عن ابي رضي الله عنه قال لما اصيب عمر جعل سهيل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا، شہادت ہوئی، اس وقت حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے يقول ہاں میرے بھائی، ہو میرے بھائی، اس طریقے سے افسوس کے الفاظ کہے. جی فقال عمر اما علي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیات تھے، زخم تو لگا ہے لیکن حیات تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اصلاح کے لیے یا امر بالمعروف کے لیے آخر وقت تک مستعد اور تیار رہتے تھے. اسی حضرت عمر کے واقعے میں ہے، ایک نوجوان آیا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کو فکر مت کریں، آپ نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت فرما دی ہوگی، یاد ہوگا تو میں جب وہ جانے لگا تھا تو میں نے اس کو بلا کے بھائی دیکھ تیرا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. اب اس وقت میں اتنی باریکی سے دیکھنا انہیں کا کام تھا. تو یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اصلاح کی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے رونے کی وجہ سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے. جی اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء الحي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. یہ ابھی میں نے حدیث بتائی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک یہودی کا انتقال ہو گیا تھا، گھر والے رو رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والے رو رہے ہیں اور اس بڑھیا کو ابھی مر گئی نہیں تو وہ اللہ کے عذاب ہوتا ہے، تو کافی اس کو عذاب ہوتا ہے. جی قالت انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها اهله فقالت انهم لا يبكون عليها وانها تعذب في قبرها. باب ما يكره من النياحة على یکرہ من النیاحہ، یکرہ معنی مکروہ ہے. نیاحہ، نیاحہ کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد مردے کے اوپر ایسا کام کرنا کہ جو کام شریعت کی طرف سے ناجائز ہے، مثلا رونا اور چھجا لے کر رونا، اس کے احسانات کو، اور آپ تو بڑے ایسے تھے ویسے تھے ڈبل ویسے تھے، اب ہمارا کیا ہوگا. دیکھا ہوگا شاید بعض مرتبہ دیہاتوں میں عورتیں اس قسم کا روتے ہیں، اس کو نیاحہ کہتے ہیں. نیاحہ اسلام میں منع ہے، لہذا جس کو بھی نیاحہ کہا جائے گا وہ منع میں داخل ہو گیا. اب نیاحہ کیا کیا چیز ہے؟ مردے پر ضرورت سے زیادہ رنج اور غم کرنا اور بے صبری کا اظہار کرنا، یہ نیاحہ ہے. جی وقال عمر دعهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نقوا او لقط. والنقو التراب على الراس واللقطة الصوت. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. تم نے شاید دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن دیکھا ہوگا شیعوں کا عامتاً کہ محرم کے مہینے میں اپنے سر پر مارتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ سب نیاحہ ہے، ناجائز ہے، منع ہے. جی حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال ادم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مصر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے باپ کا نام ہے عبداللہ، یہ احد میں انتقال کر گئے تھے. بڑے قصے آتے ہیں کھجور کے اور قرضہ وغیرہ کی ادائیگی کرنے میں، ان کی حدیث آتی رہتی ہے. اونٹنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری ایک لکڑی تو سب سے زیادہ آگے چلنے والی ہو گئی. یہ ساری یہ حدیثیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جان کو احد میں شہید ہو گئے، شہید ہو کر ان کو لایا گیا
قال جيء بأبي يوم أحد والمسل به اور ناک کان کاٹ دیے جانے کو مسلح کہا جاتا ہے. حضرت حمزہ کو جس طریقے سے مسلح کیا گیا تھا حضرت عبداللہ کا بھی ناک کان کاٹ دیا گیا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو چھپا دیا تھا تاکہ لوگوں کو دیکھ کر افسوس اور رنج زیادہ نہ ہو. حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سجي ثوبا سب سجی اس کپڑے سے ڈھانپے گئے تھے. جی فذهبت اريد ان اكشف میں عنه جب گیا میں نے اپنے ابا جان کو ابھی دیکھا نہیں تھا تو میں نے اس کی چادر کو چادر جو تھی ڈھانپی ہوئی اس کو میں نے کھول دیا. تو وہ سارے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ مت کھولو مت کھولو, لیکن میرے تو ابا جان تھے, مجھے تو ابا جان کو دیکھنا تھا تو میں نے کھول دیا. شبان ہو فنهاني قومي ثم ذهبت اكشف عنه فنهاني قومي فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقيا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بیٹا ہے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لینے دو. فسمع صوت الصائحة جب میں نے دیکھا تو ان کے چہرے کے حالت کو دیکھ کر جو گھر کی عورتیں تھیں ان سے دیکھا نہیں گیا اور وہ آواز کے ساتھ رو پڑی, آواز کے ساتھ. فقال من هذه فقالوا بنت عمرو او اخت عمرو قال فلم تبكي او لا تبكي فما زالت الملائكه تظله. یعنی مت رو, جب تم نہیں رو رہی تھی تو فرشتے نے اس کے اوپر پر کر رکھا تھا, پر سے اس کا سہلا رکھا تھا, چھپا رکھا تھا, اور تم نے بے صبری کی اور رونا شروع کیا. تو رونا شروع کرنے کی وجہ سے وہ جو فرشتے اس حضرت عبداللہ کے باپ کے پر چھپا ہوا تھا انہوں نے پر ہٹا دیا. جی تظله باجنحتها حتى رفع بل ليس منا من شق الجيوب. جیوب کے معنی آتے ہیں انسان کو پھاڑ دینا. جب آدمی بہت زیادہ رنج اور غم کا اظہار کرتا ہے تو اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے, اپنے چہرے کے اوپر ڈالتا ہے, اپنے چہرے پر اس طریقے سے مارتا ہے یا اپنے کپڑے وغیرہ کو بھی پھاڑ دیتا ہے. بے صبری کی ساری علامتیں ہیں. جی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد بن يعني عن ابراهيم عن مسروق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لتم جو القبور اپنے چہرے کو بمار ہے. جی وشق الجيوب شکل جیب پیران کو پھاڑ دے, ودعا بدعوى الجاهليه. زمانے جاہلیت کی. جی باب نساء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خباب. مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے اس کے حالات کا تذکرہ کرنا اور یاد کرنا. بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا نیک آدمی تھا, سمجھ میں. تو اس کو مرثیہ کہتے ہیں, مرثیہ خانی. آج کل ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں, مرثیہ پڑھنا جائز اور درست ہے. جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من بدر اشتد بي فقلت اني قد بلغ بي من الرجع وانا ذو مال ولا يرثني الا. بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے, سر میں درد سخت ہو گیا تھا, وہ سمجھ گیا تھا مرنے والا ہی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے, برداشت نہیں ہو رہا ہے اور لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں, میرا مال ہے, میں کیا کروں. یہ کہا انہوں نے. جی افاتصدق بثلث مالي قال لا فقلت فالشطر فقال لا ثم قال پورا مال میں صدقہ کر دوں, کہا کہ نہیں. کہا کہ آزاد, کہا کہ نہیں. کہا کہ سلوس, کہا کہ سلوس بھی کثیر ہے لیکن چلو سلوس کی اجازت ہے. جی ثم قال الثلث والثلث كبير او كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم. ہم لوگوں کو تو مال کے ساتھ اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ جان نکل جائے نکل جانے دو, لیکن پاؤں جیب میں سے روپیہ نہیں نکلنا چاہیے. اور یہ لوگ جو ہے وہ دیکھو کہ جان کی غرض ہے کہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو. جی انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اخر فيضر بك اخرون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ مرنے کی امید پر تو پہنچ گئے تھے کہ مر جاؤں میں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دی, تندرستی دی. پھر جہاد میں گئے, بہت سے لوگوں کو جہنم میں بھی پہنچایا اور بہت سے لوگوں کو اسلام بھی لائے اور لا کر ان کے ذریعے سے فائدہ پہنچا. جی
اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على انقاضهم لكن البائس سعد بن خولة يأتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. मुसीबत के वक्त सर मुंडा देना तुमने देखा होगा, समझ में आया नहीं? यहाँ हिंदुओं में मर जाता है तो मरने के बाद सूतक निकालते हैं, 10 दिन के बाद 11 दिन के बाद सर मुंडा देते हैं। ये एक गोया के मरने वाले का हक समझ रहे हैं कि तुम्हारे मरने की वजह से हम अपने सर के बाल को मुंडा रहे हैं। तो ये सर के माल मुंडा देना मरने की वजह से, हल्को रास मरने की वजह से, तो ये मना है। तुम कहोगे सर मुंडाना तो मना होना चाहिए, लेकिन सर मुंडाना मना उस वक्त है जब मरने की वजह से बाल कटवाया जाए। जी। وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن قاسم بن أخيرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال رجع أبو موسى رجعا فوسع عليه ورأسه في حجر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تکلیف ہو گئی اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ اب ہمارا وقت قریب آ گیا۔ بیوی تھی قریب میں تو انہوں نے بیوی کی گود میں سر رکھ دیا، سمجھنا جیسے ہم لوگ تکیے پر سر رکھتے ہیں، انہوں نے بیوی گود میں رکھ دیا۔ بیوی رونے لگی کہ میرے شوہر کا یہ کیا حال ہو گیا۔ اس کے آنسو حضرت ابو موسیٰ کے چہرے پر پڑے، بیچارے رو رہی ہے تو رونا تو آ ہی جاتا ہے، لیکن حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ رونا مت۔ فی حجر امرأۃ من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قالت أنا بريء ممن برئ منه رسول الله. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے برات کا اظہار کیا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی وہ میں بھی اس سے بری ہوں۔ یہ نہیں کہ میری بیوی کی وجہ سے میری وجہ سے رو رہی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ واہ واہ کتنی محبت کرتی ہے میرے ساتھ، کہ نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جو روئے گا وہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو چاہے بیوی کو میری کیوں نہ ہو اور میرے لیے کیوں نہ رو رہی ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس وجہ سے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ جی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقۃ والحالقۃ۔ صالقہ لاحقہ اور شاقہ، شاقہ معنی پھاڑنے والی، لاحقہ معنی ملنے والی، اور کیا ہے جزا فضا کرنے والی۔ جی۔ باب لیس منا من ضرب الخدود۔ خد گال کو کہا جاتا ہے، چہرے پر مارے۔ جی۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب ما ينهى من البيع ودعوى الجاهلية عند المصيبة. مصیبت کے وقت میں پرانے لوگوں کی نقل اتارنا، اپنے باپ دادا کے زمانے سے بھائی ایسا چلا آ رہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ منع ہے۔ جی۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب من جلس عند المصيبة. اگر کوئی آدمی اس وجہ سے منہ لٹکائے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، سمجھنا، اگر میں اچھی طریقے سے رہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو خوشیاں منا رہا ہے، سمجھنا ہے نہیں، اس وجہ سے منہ لٹکائے ہوا بیٹھا ہے تو یہ دکھلاوے کے لیے غم کا اظہار کرنا یہ بھی منع ہے۔ جی۔ حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني عمرو قالت سمعت عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر. غزوہ موطا ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اس میں یہ 3 صحابی شہید ہو گئے تھے، اور یہ جارڈن میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ہوا تھا، مدینہ منورہ سے دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع کیا گئے، سمجھنا ہے نہیں، اور جہاں ادھر صحابی قتل ہوتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بتلاتے رہے کہ حضرت جعفر ابن طیار، حضرت زید ابن حارثہ قتل ہو گئے وغیرہ۔ جی۔ قتل ابن حارثة وجعفر بن رواحة جلس يعرض فيه الحزن وانا انظر من سائر الباب شق الباب فاتاه رجل فقال. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، دیوار کیا کہتے ہیں دروازے جو ہوتے ہیں اس دروازے کی شکل
कॉटन में से मैं यूं देख रही थी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर बहुत ज्यादा रंज और अफसोस है कि क्या है वहाँ मूता में शहीद हो रहे वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रंज और गम को मैं देख रही थी। فقالت إن نساء جعفر وذكر इतने में एक आदमी आया और आकर उसने कहा कि हजरत जाफर तैयार, हजरत वो शहीद हो गए थे, कहते जाफर तैयार के घर वाले बहुत रो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ जाकर जाफर के घर वालों को रोने से मना करो। वो गया होगा और कहा कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना कि मना करो, लेकिन ऐसे वक्त पर वो गम ज्यादा होता है, कौन किसकी सुनता है। आकर उसने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उनको रोने से मना किया लेकिन वो मानते नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला फरमाते जब मैं देख रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है, कम वक्त तुझे काम सुपुर्द किया है कि जाकर रोको, अगर रुक जाए तो अच्छी बात है, ना रुक जाए तो कोई नहीं। अब तुम फिर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे तो मैं तो रोक रहा हूँ लेकिन वो रुकते नहीं है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा रंज हो रहा है। तो हजरत आयशा फरमाते कि तुझे किसने क्या रोकना है तो रोक दो, नहीं रोकना है तो चुपचाप बैठ जाओ। जी وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه ثانية दूसरी मर्तबा वो आया और आकर फिर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो बहुत रोका लेकिन वो मानते नहीं है। لم يطعنه فقال انهن فأتاه الثالثة قال والله غلبنا يا رسول الله فزعمت أنه قال تحث في أفواههن ترابا यानी उसके मुंह पर मिट्टी डाल दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहा है बार बार इस तरीके से। जी فقلت أرغم الله أنفك हजरत आयशा की कहती है मैं कह रहा कम वक्त तुझे समझ में नहीं आती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम में है तो गम बढ़ा रहा है, क्या जरूरत है तुझे बार बार आकर कहने की मैं कर रहा हूँ मानते नहीं, मैं कर रहा हूँ मानते नहीं। कर दिया, तुझे कहना था कह दिया, उसका तो माने न माने उसके काम है। जी لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما برأ जो कुर्रा शहीद किए गए थे वीर उसका लिए एक महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िला पढ़ा। चल فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه بل من لم يظهر حزنة عند المصيبة. وقال محمد بن كعب الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حزن किसको कहते हैं उसकी तारीफ की। जी حدثنا بشير بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب الميت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام قال ये वाकया भी तुमने सुना होगा कि एक साहबी थे, उनकी बच्ची थी, वो बीमार थे। साहबी जो थे वो काम पर गए थे और वो काम पर से आए और आकर फिर उसने शाम को खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर वो बीवी से पूछा तो भाई वो बच्ची जो बीमार थी उसका क्या हाल है। कहा कि आप तो बहुत अच्छे हाल में है। बस वो फिर आप दोनों सो गए और सोने में जिमा भी कर लिया। हुजूर फिर जब सुबह उठा तो वो बीवी ने कहा कि बेटी का रात को इंतकाल हो गया था, मैंने गुस्ल भी दे दिया, कफन भी दे दिया, लेकिन मैं अकेले नमाज नहीं पढ़ सकती थी, मैं दफन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने रात भर तैयार कर रखा है। अब सुबह हो गई, अब आपको क्या है उसको कफन दफन करना है, आप कफन दफन कीजिए। उन्होंने किया और फिर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की कि देखो ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, वरना वो आते के साथ ही वो बीवी कह देती ओ बच्चे का इंतकाल हो गया और मैंने ये क्या हो गया, तो बेचारा काम करके आया, थका आ रहा था, न खाता न पीता, वो परेशान हो जाता। इत्मीनान से रखा, समझना कहना सब ठीक है, अब इंतकाल तो हो गया, कुछ कर तो सकते नहीं, जितना मैं कर सकती थी वो किया, बाकी दफन है वो तुम्हारा काम है, करो तुरंत जाओ दफन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा अच्छा रात को जिमा भी किया था? कहा कि हाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस बीवी के सब्र की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुमको इस जिमा में बरकत देगा और रात पैदा होगी और नेक होगी, तुरंत हुआ ऐसा। जी
قالت قد هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال فبات. فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم 9 بچے پیدا ہوئے اس کے بعد ان کو حضرت ابو طلحہ کو سمجھنا ان کی بیوی کی اس صبر اور تحمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا فائدہ دیا. ایک تو مر گیا لیکن 9 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب كلهم قد قرأ القرآن. باب الصبر عند الصدمة الأولى. سب مولانا سب بن گئے یوں ترجمہ. جی باب الصبر عند الصدمة الأولى. صبر صدمہ اولا کے وقت پہلی مرتبہ جب رنج پہنچے اس وقت سب کرے وہ صبر ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. ہمارے ایک عورت تھی ایک ہی لڑکا تھا اس کا انتقال ہو گیا 1 سال تک جزا فضا کر کے روتی رہی پورا 1 سال. لیکن مرنے والے پر کب تک آدمی روئے گا کبھی نہ کبھی تو چپکا رہنا ہی پڑے گا. 1 سال کے بعد اس نے صبر کیا. اب 1 سال کے بعد صبر کیا تو کیا صبر ہوا. اگر یہ ابتدائی پہلے ہی دن ایسے صبر کر لیتی تو اس صبر پر کتنا ملتا. ہم لوگ مصیبت آتے ہیں تو اس وقت تو بہت جزا فضا کرتے ہیں اور پھر صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. چلو صبر کریں گے. اب صبر نہیں کرو گے تو کرو گے کیا. حالانکہ پہلی مرتبہ جب رنج ہو تکلیف ہو سر میں درد ہو بخار ہو اس وقت صبر اختیار کرے تو وہ صبر کا اعتبار ہے. جی وقال عمر رضي الله عنه نعم العلان ونعم العلابة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان بک لمحزون. اگر آدمی صبر کرتا ہے رنج کے اوپر صبر بھی کرتا ہے لیکن زبان سے اگر کچھ ایسا لفظ نکل جائے یا زبان سے کچھ ایسا لفظ کہے کہ جو صبر کے اوپر دلالت نہیں کرتا اظہار رنج کے اوپر دلالت کرتا ہے تو کتنے کی گنجائش ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صبر کرنے والا کون. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم اے میرے بیٹے ابراہیم تمہارے جانے کی وجہ سے ہم غمگین ہیں. تو اس قسم کا لفظ کہنا یہ خلاف صبر نہیں ہے جائز اور درست ہے. جی وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم تلمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القيم وكان ظئرا لابراهيم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وسمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجوز بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. آنکھیں بہ رہی تھی پانی نکل رہا تھا. فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھ میں سے پانی نکل رہا ہے آپ بھی رو رہے ہیں. یہ رونے کو بے صبری پر محسوس کر رہے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بے صبری کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے صبری نہیں ہے یہ صبر ہی کی وجہ سے یہ دل میں نرمی ہے اور دل میں نرمی ہونے کی وجہ سے جب رنج اور غم ہوتا ہے تو آنکھ میں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ نکلنا جائز اور درست ہے. جی فقال يا ابن عوف انها رحمة ثم اتبعها باخرى فقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. یہ سب یہ الفاظ جو بھی تمہارے سامنے ذکر کیے گئے یہ الفاظ بولنا بے صبری کی علامت نہیں ہے بلکہ صبر ہی ہے. جی ثم اتبعها باخرى فقال رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب البكاء عند المريض. اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور بیمار کے پاس آدمی جا کر روتا ہے سمجھنا ہے حالانکہ بیمار کی عیادت کے لیے عیادت کے جو باتیں ہیں اس میں تمہیں معلوم ہوگا عیادت میں ایسی باتیں کہنی چاہیے کہ جس سے مریض کو ہمت ہو
मरीज को इत्मीनान हो, मरीज को उम्मीद लगे कि इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसी ऐसी इयादत के वक्त ऐसी बातें कहनी चाहिए। अगर तुम गए और क्या जला दे, क्या हुआ, ओ अरे वो फलाने को ये बीमारी हुई थी, 8 ही दिन में वो तो मर गया। तो वो बेचारा समझेगा कि मेरा नंबर आ गया है, समझ में आया नहीं। तो ऐसी इयादत करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि इयादत में उम्मीदें दिलानी चाहिए। फिक्र मत करो, अल्लाह ही बीमारी देता है और अल्लाह ही शिफा देता है। फलाना आदमी बिल्कुल मरने के करीब था, डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब इसमें कुछ रहा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी दी। देखो ये है, इस किस्म की बातें कहनी चाहिए। जी حدثنا أسبغ عن ابن وهب قال أخبرني أبو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضي. قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعاقب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن ہمارے رونے کی وجہ سے، ہمارے غم اور افسوس کرنے کی وجہ سے مردے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن ہاں خلاف شرع ضرورت سے زیادہ جزا فضا کرو گے تو اس سے وہ منع ہے۔ جی ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو ضربه وإن الميت يعذب بالبكاء يمني عليه وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحفي بالتراب. باب ما ينهى عن النحل والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة غزوہ موتا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو حضرت زید بن حارثہ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت جعفر طیار کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب من شق کے باب کے پھٹن کے ذریعے سے میں دیکھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن. نساء جعفر کی بات کی اور کہا کہ وہ بہت ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو، لوگوں کو منع کرو۔ آیا، پھر آیا اور کہا میں گیا بھی، منع بھی کیا، لیکن وہ رکتی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ بھائی تمہیں ابھی حدیث گزری کہ تمہیں منع، تم سے نہیں کام ہو سکا، تم سے وہ چپ نہیں ہو سکی تو چپکے سے بیٹھ جاؤ، پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو روک رہا ہوں لیکن وہ رکتی نہیں ہے، تکلیف ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فأمره أن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتنهن وذكر أنه لم يطعنه فأمره ثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبني أو قال غلبنا الشك من محمد بن حوشب. محمد بن حوشب کو شک ہے کہ کون سا لفظ حدیث میں ہے۔ چل فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحث في أفواههن من التراب فقلت أرغم الله. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پٹن میں سے دیکھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا معاملہ، اور میں پریشان ہو رہی تھی کہ اللہ کے بندے جب تجھے کام سپرد کیا، وہ کام تم نے کر لیا، اگر فائدہ ہو جاتا ٹھیک ہے، نہ ہو جاتا تو پھر شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں کہہ رہی فقلت ارغم اللہ وانتك فوالله ما أنت بفاعل أما تركت رسول الله. تجھ سے ہوتا ہے نہ کچھ کر سکتے ہو تو پھر کیوں خاموخواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہو؟ اگر روک سکتے تو روک دیتے تم۔ جی وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتے تھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ کہیں تمہارے سامنے گزرا ہوگا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت اسلام لیتے تھے، بیعت جہاد لیتے تھے، بیعت اصلاح لیتے، بہت مختلف قسم کی بیعت ہوتی تھی۔ سمجھنا ہے نہیں؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب بیعت لیتے تھے تو اس میں جو جو ضروری بات ہوتی تھی اس کا تذکرہ کرتے تھے۔
اگر کوئی آدمی آیا اور معلوم ہوا کہ اس کے علاقے میں بدعت بہت ہوتی ہے تو بیعت کے وقت کہتا ہے کہ میں بدعت سے اعتراض کروں گا، کوئی بدعت نہیں کروں گا، اس قسم کا جملہ کہا جاتا تھا۔ بیعت میں ایسا ہوتا ہے، اور آپ حضرات نے تو ماشاءاللہ سب نے بیعت کی ہے، اس وجہ سے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ سب ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی عجوبہ میں کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے حسن زن رکھتا ہوں میں کہ بھائی جو کام سنت طریقہ کا ہے وہ کیا ہی ہوگا، نہیں ہے تو جانے دو پھر۔ تو کہتا ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ مجھ سے کہا۔ جی أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير 5 نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي ثورة وامرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي ثورة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. باب قيام الجنازة. جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ میت کو اٹھانے وغیرہ کی ضرورت پیش ہوتی ہے، بیٹھے رہے گا تو نہیں ہوگا، اس لیے کھڑا ہو جانا چاہیے تاکہ جنازے میں نصرت کر سکو تم۔ جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم بن ابي عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه، جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، فقوموا حتى تخلفكم، یہاں تک کہ وہ جنازہ آگے نکل جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ جی قال سفيان قال الزهري اخبرني سالم بن ابي قال اخبرنا عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم او توضعوا، یہاں تک کہ تم جنازہ آگے چلا جائے یا تم پیچھے رہ جاؤ تو پھر اس وقت بیٹھنا چاہو تو بیٹھ سکتے ہو، ورنہ کھڑے احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے۔ باب حتى متى يقعد اذا قام الجنازه، جب جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو کب بیٹھنا جائز ہے؟ تو جب ضرورت ہو، اٹھانے کی ضرورت ہو، پکڑنے کی ضرورت ہو تو کھڑا ہو کر کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر بیٹھنا چاہو تو بیٹھ سکتے ہو۔ جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم جنازة فان لم يكن ماشيا معها، اگر اس کے ساتھ جانا نہیں ہے، جنازے کے ساتھ تمہیں جانا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہو تو احتراماً کھڑے ہو جایا کرو۔ جی فليقم حتى يخلفها او تخلفه او توضع من قبل ان تخلفه. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقم حتى توضع. باب من تبع جنازة. اگر کوئی آدمی جنازے کو دیکھا اور جنازے کی وجہ سے اٹھ گیا تو اب اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے، جنازے کے ساتھ جا رہے ہو تو چلتے رہو، اگر جنازے کو اٹھانا ہے تو اٹھاتے رہو، سمجھنا ہے، اس لیے کہ اب تمہاری نصرت جنازے کے ساتھ ہوگی، اب تم کو بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ جائے اور قبرستان پہنچ کر جنازہ رکھ دیا جائے تب جا کر اب بیٹھو۔ جی من تبع جنازة فلا يقول حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں ذرا سا فرق ہے، ہمارے زمانے میں قبر وغیرہ بالکل تیار ہو جاتی ہے اور پھر مردے کو لیا جاتا ہے، وہاں لے جا کر قبر میں اتار ہی دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، بلکہ جنازہ کو لے جایا جاتا تھا اور پھر وہاں قبر کھودی جاتی تھی، پھر اس کو دفن کیا جاتا تھا، اس لیے جنازے کو رکھنے کے بعد انتظار کرنا پڑتا تھا کہ قبر کھود جائے۔ جی حدثنا حلب بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه قال كنا في جنازه فاخذ ابو هريره بيد مروان فجلس قبل ان توضع فجاء ابو سعيد قال فاخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال ابو هريره صدقه. باب من قام لجنازه يهودي. یعنی کافر کا جنازہ ہو، غیر مسلم کا جنازہ ہو تو اس کے جنازے کو دیکھ کر بھی اٹھا جائے یا نہیں، کہہ کہ بہرحال کچھ بھی ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، لیکن نفس انسان تو ہے، اشرف المخلوقات میں سے تو ہے، اس لیے
اس کے جنازے کا بھی احترام کرنا چاہیے. جی. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال انسانیت کے ناطے تمہیں احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی جنازہ آ جائے اور تم چل جاؤ تو ذرا احترام تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. تمہارا کیا جاتا ہے؟ کافر ہے کوئی بات نہیں لیکن انسان تو ہے. جی. قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليها بجنازة فقام فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمة فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له انها جنازة يهودي فقال اليست نفسا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ نفس نہیں ہے. جی. وقال ابو حمزة عن الاعمش عن عمرو عن ابن ابي ليلى قال كنت مع سهل وقيس فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن ابي ليلى قال كان ابو مسعود وقيس يقومان للجنازة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. جنازے کو اٹھانے کے لیے مرد ہونے چاہیے. عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ جنازے کے کندھا جو جنازے کو اٹھا کر لے جائیں یا جنازے کو دفن کرے. یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے, عورتوں کا وظیفہ نہیں ہے, یہ مردوں کا وظیفہ ہے. جی. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت جنازہ ہے, جنازہ لے جا رہے ہو, اگر نیک متقی پرہیزگار کا جنازہ ہے تو جلدی جلدی لے جاؤ, جلدی جلدی دفن کرو. کیوں کہ اب نیک متقی پرہیزگار ہونے کی وجہ سے اب سب جنت کی نعمتیں اس کو ملنی شروع ہوگی, تو جتنی جلدی نعمتیں ملے اچھا ہے کہ نہیں. اس لیے نیک صالح کے جنازے کو بھی جلدی سے دفن کرنا چاہیے. اچھا, اگر فاسق فاجر گنہگار ہے تو کہا کہ فاسق فاجر ہے تو اس کے فسق اور فجور کی وجہ سے تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے جلدی سے اس کو ہٹاؤ تاکہ تم تکلیف سے محفوظ ہو جاؤ. اب جب تک وہ تفصیل بتائیں گے نہیں تم سمجھو گے نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ نیکوں کی نیکیوں سے اس کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے, لیکن نیکوں کی نیکیوں سے جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, درخت کو بھی فائدہ ہوتا ہے, دنیا کی دوسری چیزوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہے. سمجھنا ہے نہیں. اور جب گنہگار گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا, لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ کی بہت ساری نعمتیں, بہت ساری راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا ہے. سمجھنا ہے. آپ لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ہیں ایک انار ہوگا وہ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اس وجہ سے کہ اس وقت دنیا میں صرف نیکی ہی نیکی ہوگی, کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالی دینا شروع کرے گا. غور نہیں کرتے ورنہ تو روزانہ کی چیزوں میں بھی تمہیں محسوس ہوتا ہے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک مرغی, پہلے زمانے میں گھر میں ایک مرغی پکتی تھی, پورے محلے میں مرغی کی خوشبو پہنچتی تھی. پتہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا, سمجھنا ہے. اور اب 100-150 مرغیاں ایک ساتھ پکاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. لذت ختم ہو گئی. یہ لذت ایسے نہیں ختم ہوتی, گناہ کی وجہ سے ختم ہو گئی. ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں
تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لذت کو نکال لیا. تو گناہ کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, گنہگار کو تو ہوتی ہی ہے, لیکن اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں وغیرہ اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے. اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ گنہگار کو جلدی سے اس کے مستحق پر, اس کے جگہ پر پہنچا دیا جائے. تو نیکوں کو پہنچا دیا جائے تاکہ اس کو جلدی نعمتیں ملے, اور اس کو پہنچا جائے تاکہ وہ اپنے سزا کو استعمال کرنے والا ہمارے بدن سے جو بوجھ تھا وہ بوجھ ختم ہو جائے. جی. وإن كان غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لسامق. باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه أنتم جنازے کو لے کر دوڑنا چاہیے, جنازے کو لے کر بہت آہستہ آہستہ چلنا چاہیے کہ دونوں کے درمیان کہنا, دوڑنا بھی نہیں اور آہستہ چلنا بھی نہیں, اپنی ترمایانہ روی کے ساتھ جس طریقے سے جنازے کے لے کر چلتے ہو اس طرح چلنا چاہیے. جی. أنتم مسيرون تمشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه. جنازے کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, 2-3 دن تک روکے رکھتے ہیں. اور آج کل تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ لڑکا فورن میں ہے, وہ آئے گا تو 2 دن کے بعد آئے گا, اس لیے 2 دن تک اس کو رکھے ہیں. سمجھنا ہے یہ نہیں, جنازہ ریڈی ہو گیا, تیار ہو گیا, فوراً دفن کر دینا چاہیے. جی. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحا. اگر صالح اور نیک ہے تو جلدی سے ان کو پہنچا دو تاکہ جنت کی نعمتیں, جنت کی خوشبوئیں, جنت کی راحتیں اس کو ملنی شروع ہو جائے. اور اگر گنہگار ہے تو بھی اس کو جلدی کرو کہ گناہ کی سزا اس کو ملنی شروع ہو جائے. جی. فخير تقدمونها وإن تكن سوى ذلك فشر تبغونه عن رقابكم. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ کے دادا تھے, ان کا نام بھی اسماعیل تھا, دہلی میں انتقال ہو گیا. دہلی سے یہ جو مرکز ہے نظام الدین 3-4 میل کا فاصلہ ہے. بہت بڑے بزرگ تھے, مشہور تھے دلی میں. تو جنازے میں بہت آدمی شریک ہوئے تھے. جنازہ دہلی سے یعنی شہر میں سے نظام الدین جہاں یہ تھے وہاں کا جنازہ لایا گیا. بہت آدمی تھے. تو حضرت فرماتے تھے کوئی صاحب کشف بھی تھا اس میں, پتہ نہیں صاحب کشف کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم, سمجھ میں آئے. تو وہ صاحب کشف نے کہا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں, جلدی سے مجھے دفن کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لینے کے لیے آئے, تم دفن نہیں کرتے, انتظار کر رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کی وجہ سے مجھے رنج ہو رہا ہے, جلدی دفن کرو. یہ تو میں نے ایک واقعہ بتایا تمہیں, باقی حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت یہ کہتا ہے مجھے جلدی دفن کرو تاکہ جنت کی نعمتیں مجھے ملے اللہ کی طرف سے. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي انه سمع ابا سعيد الخدري. گنہگار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کب وقت مجھے کہاں لے جا رہے ہو, اسے عذاب محسوس ہوتا ہے, دکھائی دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو, کس جگہ پر لے جا رہے ہو, کس تکلیف میں لے جا رہے ہو. نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی کرو تاکہ مجھے راحت ملے. جی. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت لاهلها يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء. ہاں, یعنی وہ جو میت بولتی ہیں وہ سب سنتے ہیں, لیکن انسان اور جنات ان کو سنائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے کان پر پردے ڈال دیے. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کسی دفن کرتے ہوئے آدمی کا کہ وہ کہے کم وقت مجھے کہاں لے جا رہے ہو, تمہارے کان میں سنائی دے, تو پھر دوسری مرتبہ لے جاؤ گے, سمجھنا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کان پر پردے ڈال دیے, لیکن اس کے علاوہ سب چیزیں دوسری ہے, ان کو معلوم ہے کہ اس وقت اس کو کیا ہو رہا ہے. جی.
يسمع صوت كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لسرق. ہاں اگر ہوتا تو پھر چھوڑ دیتا بندے. باب من صف صفين أو ثلاثا على الجنازة خلف الإمام. اب جنازے کی صف یہاں سے شروع ہو رہی ہے. جنازے میں جتنے زیادہ آدمی نماز میں شریک ہوں وہ اچھا ہے، مغفرت کے لیے اتنا اچھا ہے. اس وجہ سے کم 3 صف ہونے چاہیے. سمجھنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نہیں گئے کسی زمانے میں کسی آدمی کے دفن کرنے والے 5-6 آدمی ہی ہوتے تھے یا 3-4 ہی ہوتے تھے تو وہ بھی 3 صف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے کہ جس جنازے کی 3 صف ہو اس کی مغفرت ہوتی ہے. اس لیے وہ 3 صف کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک صف میں 1 آدمی کو کھڑا کیا، ایک صف میں 2 آدمی کو کھڑا کیا، ایک لائن میں 3 کو کھڑا کر کے اس طریقے سے صف کی تعداد پوری کرتے تھے تاکہ کیا مغفرت کی فضیلتیں حاصل ہو جائے. جی حدثنا مسدد بن ابي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. ہاں نجاشی کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں صف بندی کی گئی اور 3 صف کی گئی. تو جس جنازے کی 3 صف ہو مغفرت کی امید ہے. جی باب السجود على الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه النجاشيه ثم قدم فصفوا خلفه فكبر 4. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني عن شهيد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفه وكبر 4. کسی کے جنازے کو دفن کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر گئے اور قبر پر جنازے کی نماز پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے امیر تھے اور امیر نے اجازت نہیں دی یا امیر کو بغیر چلاتے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حق تھا کہ وہ جنازے کی نماز پڑھتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی. جی قلت من حدثك قال ابن عباس حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال توفي اليوم رجل صالح من الحبش. حبش میں ایک بہت نیک آدمی کا انتقال ہو گیا. اس کا نام اسما تھا. سمجھے؟ نجاشی بادشاہ. لیکن اس وقت وہ نصرانی تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا اور ان کے مسلمان ہونے کی کسی کو خبر نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی تھی. سمجھنا ہے؟ وہ نجاشی حبشہ کی حکومت کرتا رہا وہ، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہاں کوئی دوسرا مسلمان نہیں تھا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جنازے کی نماز پڑھی. اب یہاں پر وہ مسئلہ آئے گا کہ جنازے کی نماز غائبانہ پڑھنا جائز ہے کہ جنازہ ہونا ضروری ہے. ہمارے نزدیک اگر جنازے کی لاش نصف سے زیادہ موجود ہو تو اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور اگر جنازہ موجود نہیں ہے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. پھر یہاں سوال ہوگا تو کہ یہاں نماز پڑھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نجاشی کی پڑھی. کہا گیا ٹھیک ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے سارے پردے ہٹا دیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ نظر آ رہا تھا. اس لیے جنازہ غائبانہ نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا، اس وجہ سے جنازہ وہاں موجود تھا. آج کل موجودہ زمانے میں عرب حضرات جو ہیں وہ جنائز کی غائبانہ نماز پڑھتے ہیں. میں عمرہ میں گیا تھا ایک مرتبہ، حضرت مولانا علی میاں ندوی کا انتقال ہو گیا تھا لکھنؤ میں، 2-3 مہینے ہو گئے تھے. سمجھنا نہیں، لیکن 27ویں رجب کو وہاں اعلان ہوا کہ نصلی الآن علی سیدنا ابو الحسن علی ندوی، اور پھر وہاں جنازے کی نماز پڑھی گئی. ان حضرات کے یہاں غائبانہ نماز پڑھنا جائز ہے اور یہ دلیل ہے. ہمارے نزدیک غائبانہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جی فهلموا فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. وقال ابو زبير عن جابر رضي الله عنه كنت في الصف اور 3 صف بنائی گئی تھی اس وجہ سے کہ 3 صف ہونا یہ گویا کہ مغفرت کی علامت ہے. بہت سارے آدمیوں نے نماز پڑھی اس لیے اللہ مغفرت فرمائے گا، اس لیے وہ 3 صف کرتے تھے. جی باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز.
جیسے پہلی صف میں نابالغ لڑکے کو کھڑا کرنا مکروہ ہے، اس طریقے سے جنازے کی نماز میں اگر نابالغ آدمی پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، بچے پہلی صف میں کھڑا ہو جائے تو منع نہیں ہے، جائز ہے، اس لیے یہ نماز نہیں ہے، یہ تو دعا ہے. جی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ فقالوا البارحة قال افلا اذنتموني؟ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی گئی تھی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ ادنا آدمی تھا، رات کا وقت تھا، آپ کو کیوں تکلیف دیتے؟ اس وجہ سے ہم نے دفن کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، امیر کی اجازت ضروری ہے، امیر کو حق ہے کہ وہ نماز پڑھے، مجھے اطلاع کرنی چاہیے تھی. جی قال دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظه فقام فصرفنا خلفه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وانا فيهم فصلى عليه. باب سنة الصلاة على الجنازة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على جنازے کی نماز کا بیان یہاں سے شروع ہوا. اصل میں یہ جنازے کی نماز جو ہے وہ نماز تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی تو عبادت نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ نماز میں جو چیزیں ضروری ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا، وضو کا ہونا، سطر کا چھپانا، یہ سب اس نماز کے لیے ضروری ہے، اس وجہ سے اس کو صلاۃ الجنازہ کہا گیا. اصل میں تو یہ جو آدمی کا انتقال ہوا اس کا حق ہے کہ ہم اس کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں، اللہ مغفر ہو، اللہ ارحم ہو، اللہ مسکن ہو فی الجنہ وغیرہ. یہ الفاظ کے ذریعے سے ہم مردے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو جنازہ کہا گیا. اور یہ ہمارا حق ہے کہ جب تک آدمی رہے ایمان کے ساتھ رہے، اور جب جائے تو ہم اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور کیا ہے پوری وفاداری کے ساتھ، پورے اخلاق کے ساتھ ہم اس کو دفن کریں، اس لیے اس کو جنازے سے تعبیر کیا گیا ہے، حالانکہ یہ کوئی نماز جنازہ نہیں ہے. جی اور اسی وجہ سے کیا ہے پتہ نہیں، آپ لوگ تو بہت نیک لوگ ہوں گے، بدعتی تو کوئی ہوگا ہی نہیں اس میں، بالکل بدعتی میں دور کوسوں دور رہتے ہیں. جب جنازے کی نماز ہوتی ہے پھر الفاتحہ کے دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب کوئی نہیں بولتا. دیکھو یہ جنازے کی نماز ہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے رکھے، پھر الفاتحہ کہاں سے آ گیا؟ بدعتی کم بخت، اور نہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جنازے کی نماز کے بعد پھر اس مجرد کے لیے اپنی طرف سے دعا کرنا، اپنی طرف سے تم جتنی چاہے دعا کرو، ہر وقت دعا کرتے رہو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ نیا طریقہ نکالنا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے. یہ جنازے کی نماز ہی اس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہے. جی وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم، نہ تو اس میں رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ کچھ ہے. جی ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا تصلي الا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يتممه، واذا انتهى الى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب نكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنه التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أفيه صفوف وإمام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ نئی تازی قبر پر فأمنا فصففنا خلفه فصلينا فقلنا يا أبا عمرو ومن حدثك؟ قال ابن عباس باب فضل اتباع الجنائز. یہ مسئلہ کہ جنازے میں آگے چلنا افضل ہے یا جنازے کو پیچھے چلنا افضل ہے، شاید یہ مسئلہ بھی کبھی بتایا ہوگا پہلے مرتبہ باب اتباع الجناز میں. اس کو میں نے بتایا تھا کہ بعض شورا کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں جنازے کے پیچھے چلنے کو افضل بتا رہے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ بعض شورا نے یہاں یہ کہا لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ مسئلہ آگے آئے گا. وہ یہ وہاں جو بتایا تھا وہ کیا مطلب ہے پھر اتباع کا؟ کہا کہ جنازے کی خبر آ جائے تو اس کے پیچھے لگ جاؤ، یعنی اس کا کام کرو، خدمت کرو،
इत्तिला करो, मैयत वालों को सहूलत पहुंचाओ, वो इत्तिबा का माना में है। और यहाँ चलने के माने हमारे नजदीक जनाजे के पीछे चलना अफजल है। इमाम शाफी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जनाजे के आगे चलना अफजल है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाजे से आगे चलते थे। समझना है? हमारी तरफ से उसका जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे चलने की हिम्मत किसको होती है? समझना है? हज़रत अबू बकर से आगे चलने की हिम्मत किसे होती है? ये तो हम ही लोग हैं कि हम अपने 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 अकाबिरीन के आगे भी चले जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना है नहीं? तो इस वजह से वो लोग अगर पीछे चलते तो सहाबा और पीछे चलते, तो जनाजे को कंधा कौन देता? इसलिए वो लोग आके देते थे, वरना जनाजे के पीछे चलना अफजल है। जी, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। जी, وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا ابو النعمان अगर जनाजे की नमाज पढ़कर चला गया तो एक किरात मिलेगा, अगर दफन तक रहोगे तो 2 किरात मिलेगी। जी, قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر ان ابا هريره يقول من تبع جنازه فله قيراط. فقال اثر ابو هريره علينا فصدقت يعني عائشه ابا هريره وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قيراط. हमारे ये साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और हमारे दरमियान जो फर्क है, वो जेब में से अगर 5 की नोट गिर जाए, खुशी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, जाहिर बात है, बाप की कमाई थोड़ी है। 5 की नोट गिर जाए तो रंज होगा कि नहीं, अफसोस होगा कि नहीं? अरे इतना अफसोस होगा कि खाने में भी जी नहीं लगेगा, यार कहाँ गया, क्योंकि माल की कदर है। इस वजह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को ऐसा ही नेकियों की कदर थी। अगर कहीं नेकियां कम मिलती थी तो उनको अफसोस होता था, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को यहाँ अफसोस हो रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जनाजे की नमाज पढ़ोगे तो 1 किरात, दफन में रहोगे तो 2 किरात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते कि हम तो जनाजे की नमाज पढ़कर चले जाते थे, कई जगह पर हमने शिरकत नहीं की, दफन तक शिरकत नहीं की, कई किरातों से हम महरूम हो गए। अगर हमें पहले से मालूम होता तो हम उसको भी हासिल कर दे, क्योंकि उनके नजदीक नेकियों की कदर थी और नेकी करना चाहते थे। इस वजह से हम लोगों को भी ये ख्याल रखना चाहिए, माल का जाया हो जाए अफसोस मत करो, लेकिन अगर नेकियां छूट जाए तो अफसोस करना चाहिए। जी, لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت غيرت من امر الله باب من انتظر حتى يوفنا. حدثنا عبد الله बस 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 कितने समय हो गए? किसी के पास कागज है इसमें रखने के लिए पतला ना? इतने सारा बड़े की जरूरत नहीं। अच्छे से कागज को क्यों खराब कर रहे हो?